سورہ مزمل کی برکات کا بیان آپ نے سن لیا۔ اب ہم سورہ مدثر کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین ناظرات، سامعین و سامعات، اس دور کی وہ عظیم الشان ولیہ وقت عالمہ ہستی جس نے اپنی زندگی میں الحمدللہ با پردہ رہ کر قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، پھر ان کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بھی قرآن کا ذوق و شوق عطا کیا اور قرآن کے عالم بنایا اور قرآن کا مفسر بنایا الحمدللہ۔ یہ گھرانہ قرآن کے خدمت گار گھرانہ، ایسے گھرانے کی زیارت کرنا بھی جو ہے نا وہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے الحمدللہ۔ آپ حاضری دیں ان کے مزار اقدس پر الحمدللہ۔ بستی لیاں شریف، چمبہ نمبر 2، حویلیاں ہزارہ، ایبٹ آباد، پاکستان کے پی کے الحمدللہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بندہ ہو محتاج اس حد تک کہ اس کو ہمسایوں سے بھی کچھ مانگنا پڑ جاتا ہو، پریشان ہو، تو ایسا شخص اگر چاہتا ہو کہ میں امیر ہو جاؤں اور اللہ پاک مجھے خود ہمسایوں کی خدمت کرنے والا بنائے، رشتہ داروں کی خدمت کرنے والا بنائے، سورہ المدثر کو روزانہ ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ پاک اس شخص کو امیر کر دے گا۔ اور اگر کسی شخص کا عیب کھلتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری عزت رہے، میرا پردہ شرم رہے، تو وہ بھی سورہ مدثر کی روزانہ تلاوت کیا کرے، اللہ پاک اس کی عزت شرم پردہ رکھے گا۔ خواتین خاص کر بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پردے اور ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ بھی سورہ المدثر کو پڑھا کریں، ایسی بیماری ہی نہیں لگے گی جس کی وجہ سے ان کو عزت شرم پردے کا مسئلہ ہو جائے، اللہ پاک مخصوص بیماریوں سے ان کو بچائے گا۔ آئیے سورہ قیامہ کی خدمت میں حاضری دینے چلتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری سارے لوگ بات سنیں، خاص کر وزراء حضرات یا پبلک ڈیلنگ کے لوگ جو ہے نا بعض اوقات بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لوگوں کے مسائل کا حل کرتے ہوئے فیصلے کی قوت بعض اوقات جواب دی جاتی ہے، تو قاضی، جج، وکیل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے حق و انصاف کی بات ہو، ہم کبھی ناانصافی نہ کریں یا غریب پر ظلم نہ کریں، لوگ ہماری عزت کریں، تو اس حوالے سے 7 مرتبہ سورہ قیامہ کو روزانہ پڑھیں 40 دن تک، اللہ پاک اس کو بے شمار عزت اور ہیبت اور مرتبہ اور دبدبہ عطا فرمائے، اسی بات میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آئیے سورہ دہر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ سورہ دہر اگر کوئی شخص 75 مرتبہ پڑھ لے بس زندگی میں ایک بار، اللہ پاک اس کی روزی کو، اس کی دولت کو، اس کے رزق کو اتنا کشادہ کر دے گا کہ وہ سمیٹے تو سمیٹ نہیں سکے گا، اتنا زیادہ اسے ملے گا کہ پھر اس کے بعد وہ لوگوں میں بھی بانٹے گا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات کی خدمت میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ سورہ مرسلات بیمار پڑے تو شفا یاب ہو جائے، مسافر پڑے تو صحیح و سالم گھر واپس آئے گا، اور اگر اس کو لکھ کر کسی غائب شدہ بندے جو گھر سے بتائے بغیر بھاگا ہوا ہو، تو اگر لکھ کر اس کا نام اور وزنی پتھر کے نیچے سورت کو رکھ دیا جائے تو وہ بندہ جلد سے جلد واپس آ جائے گا، خود بتا دے گا کہ میں کہاں گیا ہوا تھا۔ اسی طرح سورہ مرسلات کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، سر کا درد ہو، دماغ کا درد ہو، دل کا درد ہو، پٹھوں کا درد ہو، تو اس سورت مبارکہ کو پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی، درد دور ہو جائیں گے۔ 29واں پارہ ختم ہوا، ہم 30ویں پارے کی خدمت میں چل رہے ہیں۔ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے الحمدللہ، سورہ نبا کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں دکھتی ہیں، سورہ النبا 30ویں پارے کی، قرآن کے آخری پارے کی پہلی سورت سورہ نبا کی تلاوت کریں اور اپنے انگلیوں کے پوروں پر دم کریں اور آنکھوں پر یہ ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی روشنی بڑھنی شروع ہو جائے گی، مگر یہ عمل پورے 100 دن لگاتار کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے ہی سورہ نبا کا ایک اور عمل بھی لکھا جاتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، ماجی سرکار کے توسط سے، ولیہ کاملہ کے توسط سے، دفتر والے بابا جی کے توسط سے اور سادات کنگر شریف کی دعا اور نگاہ سے، کہ 2 نقش لکھے سورہ نبا کو، پوری کی پوری سورہ نبا لکھے 2 مرتبہ، 1 مرتبہ والی جو ہے نا اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے طے کر کے، اور دوسری والی جو ہے جو اس نے لکھی ہے اس کو پانی میں گھولے، اس کا پانی آنکھوں پہ بھی چھینٹے مارے، پیے بھی 100 دن تک لگاتار، انشاءاللہ العزیز اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم سورہ النازعات کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں۔ سورہ النازعات یہ جن
گھروں میں جھگڑے ہی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا، چک 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 چک، اور گھر میں سارے پریشان ہیں، یار یہ کیا مسئلہ، ہر وقت جو ہے نا کوئی لڑائی رہتی ہے۔ تو بلا وجہ کی لڑائی دور کرنے کے لیے سورہ النازعات گھروں میں پڑھ کر دم کریں، پورے گھر میں اس کا پانی چھڑکیں، انشاءاللہ بلا وجہ کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور سب گھر والے امن و شانتی کے ساتھ آپس میں رہیں گے۔ آئیے سورہ العبس، سورہ عبس، العبس نہیں ہے، سورہ عبس، عبس وتولى، اس کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ جس شخص کو آنکھوں میں سوجن ہو، ورم ہو، یا رات کو اندھیرے میں جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، اس کو نظر نہیں آتا، اس کو شب کوری کی بیماری بھی بولتے ہیں، اندھراتا بھی بولتے ہیں، تو وہ اس سورہ عبس شریف کی تلاوت کرے اور 75 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ العزیز آنکھوں پہ دم بھی کرے 75 دن تک یہ پانی استعمال کرے، انشاءاللہ العزیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی آنکھوں کی بیماری، رات کو اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کام کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئیے سورہ التکویر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے دشمن ایسے ہوں کہ سامنے تو بات میٹھے میٹھے ہوں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے جی، کہ وہ بغل میں چھری ہو اور منہ میں میٹھا میٹھا بولتے ہوں، تو ایسے میٹھا میٹھا بولنے والی میٹھی چھریاں جو ہیں وہ ہر خاندان میں ہوتی ہیں کہ سامنے آتے ہیں تو جی جان کرتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں تو جناب علی وہ بچوں کی طرح ڈنک مارتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ تکویر کو پڑھنا چاہیے 21 مرتبہ، اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسے ذوالوجہین یعنی منافقوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ میں نے لفظ منافق وہ دینی اصطلاح کے طور پر نہیں استعمال کیا ہے، لفظ منافق سے مراد ہمارے ہاں عام اصطلاح میں جو بندہ سامنے کو چھوڑ اور پیچھے کو چھوڑ اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ آئیے اب سورہ الانفطار کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ سورہ انفطار کو 70 مرتبہ پڑھ کر جو مراد مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ قیدی ہو، ناجائز کسی قید میں بند ہے، اس کو چھڑانا چاہتے ہیں، سورہ الانفطار 70 مرتبہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ بھی خیر خیریت سے جلدی باعزت رہائی پا لے گا۔